الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ حنفی۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ ذوالجلال پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے تمام گناہ بخش دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ اور پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر اور پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان جواب سوال مخاطب دیا، پھر کہا، کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام سرکار خیل الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا، اور الحمدللہ وضو میں کلو کرنے سے منہ، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب شیرانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے دیکھا۔ اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے کہ اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس شخص نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص سے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے بجانے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ ذوالجلال نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑنے آنا بند ہو گئے۔ وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی عمل میں اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ یہی حال وضو کا بھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت مرخرجہ جلد اول صفحہ 292 پر ہے۔ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا، ثواب نہ پائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ اس پر نیت سنت مؤکدہ ہے۔ سارا بدن پاک ہو گیا۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک کا سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنزینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔